کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ترک کر دی ہو، جس نے کہ ڈھال رکھ دی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہو، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے۔ یہ لا الہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے، لہذا مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب اس کا ذرا آپ تجزیہ کیجیے، کس کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسے یقین ہے کہ ابھی 2 گھنٹے ہیں موت کے آنے سے پہلے، میں شراب پی کر چند گھنٹے میرے پاس ہیں، نشہ بھی اتر جائے گا اور میں نشے کی حالت سے نکل آؤں گا اور پھر موت آئے گی؟ کسی کو معلوم نہیں۔ کیا پتا کہ اہم کسی گناہ کے عمل میں انسان ملوث ہو اور اسی وقت اس کی جو جان ہے وہ فرشتہ آ کر نکال لے، تو کس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی؟ وہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھا، حقیقتاً مسلمان تو نہیں تھا، قانوناً مسلمان تھا۔ وہ اگر زنا بھی کر رہا تو مسلمان ہے قانوناً، حقیقتاً تو وہ مومن نہیں رہا، حقیقتاً مسلم نہیں رہا، وہ نافرمان ہے، اس وقت فرما بردار تو نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہا۔ اس اعتبار سے وہ جو احادیث ہیں کہ کوئی شخص لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا ہے۔ جب یہ کام وہ کر رہا ہوتا تو ایمان جو حقیقی ایمان ہے اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا، گویا کہ حقیقتاً وہ مسلم نہیں ہے، اس وقت حقیقتاً نہ مومن ہے نہ مسلم ہے، قانوناً مومن بھی ہے مسلم بھی ہے۔ تو یہاں اصل میں حقیقی مراد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب جو شخص یہ طے کر لے گا نہیں مروں گا مگر اسلام کی حالت میں، ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ اس کا پوری طرح وہ پہرا دے اپنے ہر لحظے کا، ہر لمحے کا، کوئی لمحہ جو ہے نافرمانی میں بسر نہ ہو، کیا پتہ عین اسی لمحے موت واقع ہو جائے۔ یہ گویا کہ وہ افراد کی پختگی کے لیے بھی آیت ہے، اتنا تقوی اور فرما برداری اللہ کی، اس درجے کا تقوی، اس درجے کی فرما برداری کی روش انسان میں پیدا ہو جائے، یہ گویا کہ یونٹ بنا اب امت کا۔ جس قدر اس میں پختگی ہوگی، گہرائی ہوگی، ایمان میں، اسلام میں مداومت ہوگی، اتنی ہی گویا کہ در حقیقت یہ اینٹ اب پکی ہے، اس سے فصیل آپ بنائیں گے تو وہ فصیل مضبوط ہوگی، اینٹیں پختہ ہو گئی۔ اب اگلی آیت میں وہ ہے کہ ان اینٹوں کو جوڑا کس چیز سے جائے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہ ہے افراد کو جوڑنے والی شے۔ یہاں جو حبل اللہ سے مراد کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی شے وضاحت طلب محسوس ہو تو ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے فرمان نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ آپ کا فرض منصب ہی ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ قرآن محمد کے لیے نازل نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کے 2 کام ہیں، ایک اس قرآن کو پہنچا دینا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ایک ایک حرف اس کا آپ پہنچا دیجئے، اس میں سے کوئی ایک حرف کا، ایک شوشے کا کتمان بھی نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال ایسا ہوا تو گویا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اگر کہیں وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ کا کام ہے اس کی وضاحت کرنا بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ بصیرت بھی عطا کی تھی۔ مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا، وَأُوتِیتُ قرآن وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور قرآن جیسی اور شے بھی دی گئی ہے۔ وہ اور شے کیا؟ وہ بصیرت باطنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات اور القاءات ہیں جو ہوتے تھے محمد رسول اللہ پر، ان کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی باتوں کی وضاحت فرماتے تھے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس پر اگرچہ مفسرین نے تو بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، ولا اور چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو ہے اس پر گواہ ہیں کہ آپ نے گویا کہ شرح کی ہے حبل اللہ کی، کہ حبل اللہ کون سی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک مرتبہ انہا ستکون فتنۃ، قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ،
فتنوں سے بچانے والی اور فتنہ اگر آ جائے تو اس سے نکالنے والی ایک ہی شہر وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ ذکر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو الذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین۔ یہ فصاحت و بلاغت نبوی کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، 3 4 چھوٹے چھوٹے جملے ایک ردیف اور قافیے کے اندر آئے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی قوموں کا ذکر بھی ہے اور تمہارے بعد آنے والے حالات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر یہ کتاب وہ ہے کہ جو بھی تمہارے مابین اختلافات کا بھی پیدا ہوں گے ان کا حکم، ان کا فیصلہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہی ذکر حکیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کی اللہ سے استدعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور یہی حبل اللہ المتین ہے، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ایک دوسری حدیث جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں ان کو فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے، جو چاہے اسے چمٹ جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اور اس سے بھی زیادہ پیاری حدیث جس میں کہ نقشہ سامنے آتا ہے اس ماحول کا، جس میں کہ حضور اور صحابہ تھے، کہ ایک مرتبہ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ایک دوسرے سے۔ تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ خوش ہوئے اور آپ چل کر ان کے پاس آئے قدم بقدم۔ پہلے تو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا جس کا جواب گویا کہ ایک ہی ہو سکتا تھا، دوسرے کسی سے جواب کا امکان ہی نہیں۔ الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں، وَهَذَا الْقُرْآنُ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تب آپ نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا، تو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، تو یہ قرآن وہ شے ہے کہ طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرفہ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کسی ابہام کی، کسی بھی طرح کے شک و شبہ گنجائش نہیں رہی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ البتہ جمیعاً کے بارے میں دو آراء ہیں۔ جمیعاً جو ہے سب مل جل کر تھام لو، یہ بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور پورے قرآن کو تھامو۔ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید کے حصے بکھرے کر لو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے، بالفعل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مثلا ہمارے ہاں کے لوگ ہیں، علماء ہیں، واعظ ہیں، وہ ایک خاص قسم کی آیات ہی کی تلاوت کریں گے اپنے تقاریر میں، وہ دوسری قسم کی چیزیں ان کی تقاریر میں، خطبات میں، وعظ میں آئیں گی نہیں۔ لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے یہ حصے بکھرے نہ کیے جائیں۔ الذین جعلوا القرآن عضین، یہ سورہ ہجر میں جو آیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا دیا، قرآن کا قیمہ کر دیا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اور اڑالی قمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، کہ کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، سب مل کر، اور پورے قرآن کو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنی دعوت و تحریک کے لیے بڑی اہمیت دی مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کو، کہ جس کے دروس دیے، پے بپے دیے، بار بار دیے، تاکہ قرآن مجید کے وہ مضامین لوگوں کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائیں، ذہن نشین ہو جائیں۔ لیکن پھر ہم نے رمضان مبارک میں دورہ ترجمہ قرآن، پورے قرآن مجید کا جو ہے ایک مہینے کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے اس میں سے گزر جانا، اس کو بھی ہم نے یوں سمجھیے کہ ہماری تنظیم جو ہے تنظیم اسلامی، اس کے تو باقاعدہ اس کی علامات جو امتیازی ہیں، ان میں سے ایک امتیازی خصوصیت اب یہ بن گئی ہے تاکہ وہ پورے قرآن کے ساتھ بھی ہمارا ربط ہو۔ اور درس قرآن جو 2 مرتبہ اس سے پہلے میں مکمل قرآن حکیم کا درس دے چکا ہوں، اور یہ تیسری بار ہے اب کہ پھر اثر نو تسلسل کے ساتھ پورے قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم تفرقے میں مبتلا نہیں ہوگے، یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے۔ متفرق مت ہو جاؤ۔ اور اس میں یہ بات ہم پہلے نوٹ کر آئے ہیں کہ اختلاف علیحدہ شے ہے اور افتراق علیحدہ شے ہے۔ اختلاف تو ہو جائے گا، قرآن کی آیت کی تعویل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث کے مفہوم میں، مدلول میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف ہے جو امام ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں، امام مالک میں ہوا ہے، یہ اختلافات اپنی جگہ ہیں، جینوئن ہیں۔ افتراق یہ ہوتا ہے کہ تم من دیگرم تو دیگری، اب اس کو اتنا زور دے دینا ان اختلافات کے اوپر
کہ اس کی وجہ سے مستقل فرقوں میں